نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہے تو کوئی بندہ اس کو گن نہیں سکتا۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں جو انسان کو حاصل ہے وہ 3 طرح کی ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ نعمت حاصلۃ یعلم بها العبد، ایک وہ نعمت ہے جو بندے کو حاصل بھی ہے اور اس کو اس کا ادراک بھی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی نعمت حاصل ہے اور بندہ اس کو نعمت سمجھتا بھی ہے اور اس کو اس کا ادراک بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے میرے اوپر۔ ایک تو یہ نعمتیں ہیں اور اس کا وقتاً فوقتاً بندہ شکر بھی ادا کرتا ہے، کیونکہ بندے کو پتہ ہے کہ اللہ کی نعمت ہے اور وہ جانتا ہے۔ دوسری قسم کی وہ نعمتیں ہیں نعمت منتظرۃ یرجوہا، ایک وہ نعمتیں ہیں کہ جس کا بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کی امید میں بیٹھا ہوتا ہے کہ شاید اللہ مجھے یہ نعمت دے دے، شاید یہ نعمت دے دے۔ لیکن تیسری قسم کی جو نعمت ہے وہ نعمت ہوا فیہا لا یشعر بہا، کہ وہ نعمت انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن اس کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، وہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس طرح کی جو نعمتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جس کو عام طور پر بندہ نعمت سمجھتا نہیں ہے۔ اس میں جو 2 بڑی نعمتیں ہیں نا، یہ جو 5 نعمتیں ہیں جس کا تذکرہ ہوا، یہ 2 نعمتیں ہیں عام طور پر معاشرے میں ان کو نعمت نہیں سمجھا جاتا۔ ایک ہے صحت اور دوسری چیز ہے وقت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت اور وقت کے بارے میں بارہا بتایا امت کو کہ بھئی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کو اللہ نے جس مقصد کے لیے یہ نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کو استعمال کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نعمتانی، کہ 2 نعمتیں ایسی ہے فیہا مغبون کثیر من الناس، کہ جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہیں۔ یہ دھوکے میں پڑنے کا مطلب ہے لوگ اس کو نعمت سمجھتے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم ہے بٹ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک کلچر ہے ابھی ٹائم پاس کرنے کا، کہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، حالانکہ ٹائم اللہ کی نعمت ہے، یہ پاس کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو تو قیمتی بنانا ہے کہ کیسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، اس کو میں قیمتی بنا۔ اور اسی طرح دوسری چیز ہے صحت، جوانی، اللہ نے صحت دی ہے۔ قیامت والے دن جو پہلے سوالات ہوں گے عبادات میں، سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ نماز سے متعلق ہوگا کہ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة، کہ سب سے پہلے جو عبادات میں حساب کتاب کیا جائے گا وہ نماز سے متعلق ہوگا۔ خون اور دماغ میں بڑی بڑی لڑائیوں میں، جھگڑوں میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا قیامت والے دن وہ خون ناحق کا ہوگا، جیسے کہ دوسری روایات میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ خون ناحق کا ہوگا۔ اور جو معاشرتی جھگڑے ہیں، گھریلو، آس پاس پڑوس میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے، سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ پڑوسیوں سے متعلق جو جھگڑے ہیں ان کا سوال ہوگا۔ اور نعمتوں میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اول ما يسأل عنه يوم القیامہ، سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا نعمتوں سے متعلق قیامت والے دن، اللہ 2 سوال کریں گے۔ پہلا سوال اللہ کریں گے کیا تمہیں میں نے صحیح سلامت جسم نہیں عطا کیا تھا؟ یہ پہلا سوال۔
گویا کہ قیامت والے دن صحیح سلامت جسم سے متعلق اس نعمت سے متعلق اللہ تبارک و تعالی پہلا سوال، اور دوسرا سوال کریں گے الم نرویک بالماء البارد، کیا تمہیں میں نے ٹھنڈا میٹھا پانی نہیں عطا کیا؟ اب پانی کو بھی عام طور پر نعمت نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح صحت کو بھی عام طور پر نعمت نہیں سمجھا جاتا، لیکن قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جو نعمتوں کا سوال کریں گے تو ان نعمتوں میں سب سے جو پہلا سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں صحیح سلامت جسم دیا تھا، آپ نے اس جسم کو کہاں خرچ کیا؟ جیسے وہ حدیث میں ہے، لمبی حدیث ہے کہ لا تزول قدم عبد، کہ بندے کے پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ 5 سوالوں کا جواب، جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں گوائی ہے، یہ سوال ہوگا۔ اللہ کی رضامندی میں زندگی گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، یا اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزاری۔ دوسرا سوال جو ہوگا وہ یہ کہ تم نے مال کمایا کیسے، حلال کمایا، حرام کمایا، حلال کمایا یا حرام کمایا، اور پھر حلال و حرام کے سوال کے بعد اگلا جو سوال ہوگا تم نے خرچ کدھر کیا۔ صرف کمانا حلال یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پھر آگے حلال جگہوں میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ حلال جگہوں میں اس کو خرچ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کا جو کھانا ہے آپ کے دسترخوان پر متقی اور پرہیزگار لوگ کھانا کھائیں۔ گویا کہ اگر آپ خرچ بھی کریں نا تو اس میں بھی، یعنی کھانا تو ظاہری بات ہے ایسی چیز ہے جو زکوٰۃ نہیں ہے، فرائض میں سے نہیں ہے، فرائض میں کوئی شرط نہیں ہے، فرائض میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، غیر متقی ہے، اس میں کوئی شرط نہیں۔ لیکن اگر آپ فرائض سے آگے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں کسی کے اوپر، کسی غریب کے اوپر، یتیم کے اوپر، مسکین کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں فرائض کے بعد، تو پھر دیکھنا کہ ان میں متقی اور پرہیزگار کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی مشورہ لے رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں نے غلام لینے ہیں، یہ آپ نے فرمایا یہ والا لے لینا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ گویا کہ یہاں پر بھی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کو مقدم کر رہے ہیں۔ تو قیامت والے دن یہ سوال ہوگا کہ بھائی آپ نے مال کمایا کہاں سے، حلال کمایا، حرام کمایا، پھر مال کمانے کے بعد اس کو خرچ کہاں کیا، حلال جگہوں میں خرچ کیا، حرام جگہوں میں خرچ کیا۔ اور اگلا سوال ہوگا کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ جو علم حاصل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ اور یہ سوال ہوگا کہ بھئی آپ نے جو علم حاصل کیا، جو دین کا علم حاصل کیا، اس پر آپ کا عمل کتنا تھا۔ جب تک ان سوالوں کے جواب بندہ نہیں دے گا اس وقت تک یہ اپنے قدم اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکے گا۔ یہ دنیا کے پرچوں کی طرح نہیں ہے، یہ آخرت کا پرچہ ہے، پہلے سے سوال معلوم ہے۔ دنیا میں تو جب بندہ امتحان حال میں جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سے سوال چیپٹر 1 سے آئے گا، 2 سے آئے گا، آگے سے آئے گا، پیچھے سے، یہ ساری چیزیں، یہ پریشانیاں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دی ہے، ہر چیز جو قیامت میں پوچھی جائے گی، قبر کے سوال بھی بتا دیے کہ بھئی آپ کو پہلا سوال یہ ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا کہ من نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ پھر جواب بھی بتا دیے کہ من ربک کے جواب میں کہو ربی اللہ، میرا رب کیا ہے؟ اللہ ہے۔ من رسولک، من نبیک کے جواب میں رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ما دینک، تمہارا دین کون سا ہے، اس کے جواب میں دینی الاسلام، کہ میرا دین کیا ہے، اسلام ہے۔ تو قیامت والے دن یہ سوال ہوگا صحت کے بارے میں، اور یہ بہت سارے لوگ صحت فراغت ان کے بارے میں مغبون ہیں،
دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ گلستان سعدی نامی کتاب ہے، شیخ شیرازی مشہور شخص ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے نکلا تو میرے جوتے نہیں تھے. کہتے راستے میں سوچتے سوچتے کہ میں بڑا بدقسمت ہوں کہ میرے پاس دیکھو جوتے بھی نہیں ہے. اللہ کے ہاں میری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ مجھے جوتے دے دیتا، میرے جوتے نہیں ہے. کہتے ہیں چلتے 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 میں کوفہ کے جامع مسجد کے دروازے پہ گیا. میں نے کہا چلو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. جب مسجد کے دروازے پہ گیا تو دیکھا ایک آدمی کو دیکھا تو اس کے پاؤں نہیں تھے. میں نے کہا اللہ بہت بڑی نعمت آپ نے مجھے دی ہے. جوتے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، بندہ چل تو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیتڑا ڈال دے کوئی کپڑا ڈال دے لیکن چل تو سکتا ہے. اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہے، یہ چلے گا کیسے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ صحت اور فراغت، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس کو بروئی کار لا کر یہ جو جوانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوانی میں بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے. اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو جوانی کی دہلیز کو پار کر چکے ہیں، جو ابھی چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے ریورس ہو جائے، کوئی 10 سال کوئی 5 سال کوئی 6 سال، لیکن ریورس کا کوئی یہاں سین نہیں ہے. وہ قدر جانتا ہے. جن کے پاس ابھی ہے جوانی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت مند رہیں گے. ایسا نہیں ہے. آج جوانی ہے کل جوانی نہیں ہوگی، کل بڑھاپا ہوگا. آج صحت ہے تندرستی ہے کل شوگر بھی ہوگی، بلڈ پریشر بھی ہوگا، یہ مختلف بیماریاں ہوں گی. پھر نہ کھڑے ہوں گے نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہوگا، نماز نہیں پڑھ سکے گا. ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح کا ٹائم صحیح سلامت تندرستی کے ساتھ جائے، اس کے جسم میں وہ جاگے اس طرح کہ اس کے جسم میں معافن فی جسدہ، اس کا جسم صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری اس کو نہیں ہے، اور اس کی حالت، اس کے ارد گرد کے حالات سارے کے سارے ٹھیک ہے، اور اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہے، بس اگلے دن کا کھانا نہیں، صرف ایک دن کا کھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ ساری دنیا اکٹھی کر کے اس کو دے دی گئی. صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس صحت ہو، تندرستی ہو اور بیلنس نہ ہو، مال دولت نہ ہو، اگلے دن کا کھانا بھی نہ ہو، صرف ایک دن کا کھانا ہے لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ صحت ہے، تندرستی ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اس کے لیے ساری دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو یہ دو نعمتیں ہیں جس میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، وقت پاس کرتے ہیں. کس سے پاس کرتے ہیں؟ کبھی لوڈو کھیل لیا، کبھی تاش کھیل لی، کبھی ڈرامہ دیکھ لیا، کبھی فلم دیکھ لی، کبھی گیم کھیل لیے، کبھی پب جی میں بیٹھ گئے، کبھی ساری رات، سارا دن پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کتنا سارا ٹائم ہم نے. اور برف، اس کی مثال برف کی سی ہے. جیسے برف ایک دفعہ پگھل جائے دوبارہ اس نے واپس نہیں آنا. یہ وقت جوانوں کے پاس اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں سب کے پاس، یہ اب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اس کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا دے، کیسے اللہ کو خوش کرنے میں لگائے، کیسے اپنی صلاحیتیں بروئی کار لا کر دنیاوی اخروی طاقتیں حاصل کر کے دنیاوی اخروی ترقیات کے لیے اس کو بروئی کار لائے، نہ کہ فضول کاموں میں
جس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ جو تصور ہے، کنسپٹ ہے کہ چلو آؤ تھوڑا سا ٹائم پاس کرتے ہیں، یہ ٹائم پاس کرنے والے چکر سے نکل جاؤ. ٹائم پاس نہیں کرو، ٹائم کو قیمتی بناؤ. اس میں کوئی ایسا کام کرو، اگر کوئی بھی کام نہیں ہے، آپ راستے میں کوئی چیز ہے، آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ رہی ہے، اس کو اٹھا کے سائڈ میں کر لو. آپ کسی جو ہے نا ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کی مدد کرو. اللہ نے آپ کو علم سے نوازا، آپ کسی کو قرآن پڑھا لے، قرآن کا علم ہے. آپ کو اللہ نے دنیاوی علوم سے نوازا. زندگی کے اس عمر میں جیسے جو ہے نا آپ کسی کو، اگر آپ کو انگریزی آتی ہے، آپ کو کسی کو انگریزی زبان سکھا دے. آپ کو میتھ آتا ہے، آپ کسی کو میتھ سکھا دے. لیکن یہ ٹائم پاس کرنا، یہ جو ہم فضولیات میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو فرما رہے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ٹائم، کام کوئی نہیں ہے تو اگر بندہ نکالنا چاہے تو بہت سارے کام ہے جس کو بندہ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھی خاصی بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے. اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق آپ کسی کی خدمت کریں اور آپ اس ٹائم کو جو ہے نا لوگوں کی خدمت میں خرچ کر دیں. اللہ تبارک و تعالی اس کا آپ کو آخرت میں بہت بڑا اجر دیں گے. آخری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ جو زندگی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ نے دی ہے. اور یہ زندگی دی اسی لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں کس سے بچا لے؟ آخرت کے عذاب سے بچا لے. اور وہ تجارت کیا ہے؟ دیکھو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعمتان مغبون، یہ جو مغبون ہے نا لفظ، یہ وہ عام دھوکے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس دھوکے کے لیے ہوتا ہے کہ جو بندہ کاروبار میں کھاتا ہے. عربی میں یہ جو لفظ مغبون ہے یہ عام دھوکے کے لیے، ورنہ عام دھوکے کے لیے لفظ خطر استعمال ہوتا ہے. یہ وہ دھوکہ ہے جو کاروبار میں کھاتا ہے. گویا کہ یہ صحت اور فراغت، یہ زندگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ہے کہ جو آپ کا اپنا اصل سرمایہ ہے. اس سرمایہ کو بچانے کے لیے تاجر جتنی کوشش کرتا ہے اتنی کوشش کرو اور اس سرمایہ کو بچاؤ، اور اس سرمایہ کو آگے بروئی کار لا کر اس سے جتنا زیادہ دنیا میں نفع حاصل کر سکتے ہو کر لو. آج کمانے کے دن ہے اور جنا کمائی کر لو آخرت کے لیے. کل کا دن کمائی کے لیے نہیں ہوگا، عمل کوئی نہیں ہوگا، صرف سوال و جواب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.